سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جی آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. لاسٹ کلاس میں کون سا ٹاپک چل رہا تھا؟ جی تقدیر کا. ٹھیک ہے. تقدیر کے حوالے سے ہم نے کچھ باتیں کی تھیں، اگرچہ اس کو سمرائز نہیں کیا تھا، وقت نہیں تھا، تو اس کو سمرائز کر لیتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان، خیر یا شر، تقدیر خیر یا شر، اس پر ایمان لانا یہ ارکان ایمان میں سے ہے، ارکان ایمان میں سے ہے. اور تقدیر پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ 4 چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے. ان میں سے پہلا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم سابق، پریویس نالج جو ہمیشہ سے اللہ کے پاس ہے، پرفیکٹ نالج، اس پر ایمان لایا جائے. پھر اس علم کے مطابق اللہ تعالیٰ نے جو کتابت یعنی جو لکھ دیا لوح محفوظ میں وہ فکس ہو گیا. تیسرا مرتبہ جو تقدیر پر ایمان لانے کا وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور جس اپنے علم کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، پھر اس کے مطابق اللہ کی مشیت اور ارادہ اور فیصلہ جاری ہوتا ہے، یعنی اللہ کی مشیت. چوتھی چیز جو ہے وہ تخلیق، یعنی جب اللہ تعالیٰ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو یہ تخلیق، یعنی جو کچھ ہے، انسان، چرند پرند، انسان کے افعال، انسان کے ایکشنز، پرندوں کے ایکشنز، جانوروں کے ایکشنز، جو کچھ ہے اللہ کے سوا سب کے سب مخلوق ہے اللہ کی. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور ارادے کے مطابق اس کو پیدا کیا ہے، یعنی انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا خالق اللہ ہے. ٹھیک ہے، اگر انسان کوئی بھی ایکشن کرتا ہے اس کا خالق اللہ ہے، بندہ نہیں ہے. تو ان 4 چیزوں پر جب ایمان ہوگا تو اللہ کی تقدیر پر ایمان مکمل ہوگا. اب کچھ اعتراضات بنیادی طور پر اس کو ذکر کرتے ہیں اور اس کے جواب دیتے ہیں. کچھ اعتراضات یہ کیے جاتے ہیں کہ جب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ کون جنت میں جائے گا یا کون جہنم میں جائے گا، کون خوش نصیب ہوگا اور کون بد نصیب ہوگا، تو پھر اعمال کیوں کیے جائیں؟ یہی سوال جو ہے وہ فطری سوال ہے، نیچرل کوسچن ہے. یہ صحابہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ ففیم العمل یا رسول اللہ، پھر عمل کیوں کیا جائے؟ یعنی جب تقدیر میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے اور ہم لا محالہ اس مقام پر پہنچ جائیں گے جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ صحیح ہے، یہ صحابہ نے بھی سوال کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعملوا فکل میسر لما خلق له، فکل میسر لما خلق له، عمل کرو ہر وہ شخص جس مقصد کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس میں آسانی کر دی جاتی ہے. یعنی اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو پھر اس کے لیے اس کے جو اعمال ہوں گے وہ جنتیوں والے ہوں گے اور اس کے لیے اس میں آسانی ہوگی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص نیک، متقی، پرہیزگار ہے اور ایمان لاتا ہے تو اور توحید پر عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی راہ کو آسان کر دیں گے. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے عمل کرنا ہے، تم نے عمل کرنا ہے. اب وہ جو عمل ہے وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے تقدیر میں. یعنی تقدیر میں صرف جو ہے وہ فائنل ریزلٹ نہیں لکھا ہوا بلکہ تقدیر میں سبب بھی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کو ہم ایسے سمجھیں کہ
یہ ہے کاز جو ایک ایفیکٹ پروڈیوس کرتا ہے, ٹھیک ہے, یا اس کو کہہ لیں سبب ہے, اور جس سبب کی وجہ سے جو رزلٹ نکلے گا وہ مسبب ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کاز یا سبب کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ گھر سے نکلے روزی تلاش کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, یعنی آپ کی محنت, آپ کی تجارت میں یا روزی کی تلاش میں جو محنت ہے یہ سبب ہے. تو مسبب کیا ہوگا؟ جی, پیسے, کمائی, روزی جو بھی آپ کو مل جائے گی, ٹھیک ہے, رزق کا حصول. تو جب آپ یہ کہتے ہیں, یعنی جب آپ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے, جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے, تو پھر ہم عمل کیوں کریں؟ یعنی ایفیکٹ کیا ہے یہاں پہ اس پرٹیکولر کیس میں جنت, اور کاز کیا ہے اعمال. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب لکھ دیا ہے کہ فلاں بندہ جنت میں جائے گا تو پھر عمل کیوں کرے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ بھی لکھا ہوا ہے اور یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. کاز اور ایفیکٹ دونوں تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور تقدیر میں یہ ریلیشن شپ پورا لکھا ہوا ہے, یہ نسبت لکھی ہوئی ہے کہ اگر فلاں بندہ عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا. اللہ کو پتا ہے, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ تم یہ سبب اختیار کرو گے اور اس کے نتیجے میں تمہیں جو مسبب ملنا ہے وہ ملے گا. تو تقدیر میں اعمال بھی لکھے ہیں, جنت بھی لکھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف جنت لکھی ہے, اعمال نہیں لکھے. تو لہٰذا تمہیں اس تک پہنچنے کے لیے یہ سبب اختیار کرنا پڑے گا, اگرچہ یہ بھی لکھ دیا جا چکا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ سبب اور مسبب اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے, تو جب بندہ محنت کرے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے, تو اس کو رزق کا حصول ملے گا یہ بھی لکھا ہوا ہے. جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام جا رہے تھے تو وہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی تھی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دیگر صحابہ سے ڈسکس کرنے لگے کہ ہم کیا کریں, ہم انٹر ہوں اس جگہ پہ جہاں پہ طاعون پھیلا ہوا ہے یا انٹر نہ ہوں, ہم کیا کریں. تو اگرچہ اس متعلق حدیث موجود ہے, لیکن اس وقت جب ڈسکشن میں جو صحابہ کر رہے تھے ان میں سے کسی کو بھی حدیث کا علم نہیں تھا. حدیث کا علم ایک دوسرے صحابی کو تھا, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, جو کہ اس وقت موجود نہیں تھے. اور وہ حدیث یہ ہے کہ جہاں اگر طاعون کی بیماری پھیل جائے تو اس جگہ سے نکلو نہیں, اور اگر اس جگہ نہیں ہو تو اس جگہ انٹر نہ ہو, ٹھیک ہے, حدیث یہ ہے. لیکن اس حدیث کا علم جو ہے وہ ابھی صحابہ کو نہیں تھا جو ڈسکس کر رہے تھے یہ معاملہ کہ کیا کرنا چاہیے, انٹر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کا علم عبد الرحمن بن عوف کو تھا جو اس وقت موجود نہیں تھے مجلس میں. تو پھر یہ ڈیسائیڈ کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈسکشن کے بعد کہ ہم نہیں انٹر ہوتے, ہم انٹر نہیں ہوتے اس جگہ, کیونکہ وہاں پہ طاعون کی بیماری پھیلی ہوئی ہے. تو ایک صحابی آئے, ان کا مجھے نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا, انہوں نے کہا کہ اے عمر, کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ اتفر من قدر اللہ. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بالکل ہی مطلب سوال بنتا ہی نہیں ہے. نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم اللہ کی تقدیر سے نکل کے اللہ کی تقدیر میں ہی جا رہے ہیں, ہم اللہ کی تقدیر سے نکل کے اللہ کی تقدیر میں ہی جا رہے ہیں. کیا مطلب عمر کا؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہم سبب اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں جا رہے, یہ بھی اللہ کی تقدیر ہے. تو ہم اللہ کی تقدیر سے بھاگ نہیں رہے, ہم تو صرف سبب اختیار کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تقدیر میں لکھ دیا ہے پہلے سے. صحیح ہے. تو ہر چیز وہ آتا ہے نا کہ دعا
کے علاوہ تقدیر کو کچھ بھی بدل نہیں سکتی. جو حدیث ہے کہ لا يرد القدر الا الدعاء، دعا کے علاوہ تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی. تو یہ بات تو ہمیں یاد ہونی چاہیے کہ تقدیر، یہ دعا کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ دعا کرنا بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یعنی تقدیر میں ایسا لکھا ہوا ہوگا کہ مثال کے طور پر اگر بندہ دعا کرے گا تو اس چیز، جو جس چیز کی دعا کر رہا ہے اس کو وہ مل جائے گی. تو پھر اس کا کیا معنی ہے کہ تقدیر کو کچھ نہیں بدل سکتی مگر دعا. تو پھر یہ بھی بات نوٹ کر لیں کہ تقدیر جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. تقدیر دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے فکسڈ انچینجبل جو کہ لوح محفوظ میں ہے، اور ایک ہوتی ہے معلق جو کہ چینجبل ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے انفکسڈ، ایک ہوتی ہے فکسڈ انچینجبل جو کہ لوح محفوظ میں لکھ دی جا چکی ہے، اور ایک ہوتی ہے معلق. معلق میم عین لام قاف جو کہ چینجبل ہے. لیکن جو تقدیر جو چینجبل ہے اس کا چینج ہونا بھی لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے. اللہ کو پتا ہے کہ یہ تقدیر چینج ہو جائے گی. تو جو دعا جو تقدیر چینج کر دیتی ہے وہ معلق تقدیر کو چینج کر دیتی ہے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب. اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے، جس چیز کو چاہے مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہے ثابت رکھتا ہے، اور اس کے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ ہے. تو جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے تقدیر میں سے، جس چیز کو چاہتا ہے اس کو ثابت رکھتا ہے اللہ تعالیٰ. تقدیریں کون سی فکسڈ ہیں یہ تو اللہ کو ہی پتہ. یعنی لوح محفوظ میں جو لکھا جا چکا ہے وہ تو فکسڈ ہے، لیکن جو چینج ہو سکتی ہے تقدیر کہ مثال کے طور پر اگر بندہ دعا کرے گا تو یہ اس کو ملے گا، اگر نہیں کرے گا تو یہ ملے گا. تو اگر بندہ دعا کر لیتا ہے تو وہ جو اس کو نہیں ملنا تھا وہ چینج ہو جاتی ہے اور وہ مٹ جاتی ہے، اور جو دعا کرتا ہے اس کو وہ مل جاتا ہے. لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ تقدیر چینج ہوگی دعا سے. اللہ کو یہ علم ہے، اس لیے، اور یہی چیز لوح محفوظ میں لکھی جا چکی ہے. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی یہ بالکل اللہ کی تقدیر میں ہی ہے. سب اللہ کی تقدیر میں ہے، سب لکھا جا چکا ہے. اب جب ہم نے یہ بات سمجھ لی کہ سبب اور مسبب دونوں تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، تو پھر دوسرا سوال آتا ہے ذہن میں کہ جب everything is predestined, everything is decreed, then why are we held accountable? جب پہلے سے سب کچھ لکھا جا چکا ہے کہ بندے نے کیا کرنا ہے تو لا محالہ ویسا ہوگا، تو پھر ہم اکاؤنٹیبل کیوں ہیں، ہم آنسربل کیوں ہیں اپنے ایکشنز کے؟ کیونکہ وہ ایکشنز جو ہیں وہ اللہ کے ارادے اور مشیت سے آتے ہیں، اور وہ ایکشنز جو ہیں وہ پہلے سے لکھے جا چکے ہیں. اس کا مطلب انسان کے پاس اختیار نہیں ہے، اس کا مطلب انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. ٹھیک ہے، سوال سمجھ آ رہا ہے؟ سوال یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے یعنی کاز اور ایفیکٹ سب کچھ، سبب اللہ، بندے کے اعمال بھی لکھے جا چکے ہیں اور انجام بھی لکھا جا چکا ہے. تو جب بندے کے اعمال لکھے جا چکے ہیں اور فکسڈ ہو گئے ہیں تو پھر بندے کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بندہ تو جو تقدیر میں لکھا ہے وہی عمل کرتا ہے. تو بندہ پھر کیوں آنسربل ہے، بندہ کیوں پھر جواب دہ ہے جب اللہ ہی کی تقدیر میں یہ لکھا گیا ہے؟ تو یعنی یہ اعتراض پھر اٹھاتے ہیں لوگ، اور وہ یہ کہ پھر انسان کے پاس فری ول تو نہیں ہوئی، انسان کے پاس اختیار تو نہیں ہوا. اس کا جواب یہ ہے کہ تقدیر میں کسی چیز کا لکھا جانا، تقدیر میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے تقدیر کا طے کر دینا، یہ اس کو نیسیسیٹیٹ نہیں کرتا کہ آپ کی فری ول ختم ہو گئی. اس سے فورس لازم نہیں آتا. دیکھیں
फोर्स जो है, फोर्स यानी ये एतराज यही उठता है ना कि जब लिखा जा चुका है तो मतलब हम फोर्स्ड हैं, हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं वो अमल करने पर, वो हम मजबूर हैं, इसको कहते हैं जबर। यानी हमसे जो अमल सादिर हो रहा है वो बाय फोर्स हो रहा है, और इसको अरबी में कहते हैं जबर। यानी इससे तो फिर तकदीर में जब सब कुछ लिखा जा चुका है तो इससे तो जबर साबित हो रहा है कि बंदा मजबूर है कोई अमल करने पर। तो इसका जवाब यह है कि हम पहले यह सवाल करते हैं कि जबर से क्या मुराद है तुम्हारी, जबर से क्या मुराद है? जबर का माना क्या होता है? जबर का माना लिखें, जबर का माना यह होता है कि किसी चीज को या किसी शख्स को मजबूर करना ऐसा अमल करने पर जिसे वो खुद ना करना चाहता हो। यानी मिसाल के तौर पर आपका बेटा है और आप अपने बेटे को कहते हैं कि आप ये दवाई खाएं, ठीक है, और जबरदस्ती उसको दवाई खिलाते हैं, वो रोता है पीटता है, लेकिन फिर भी आप जबरदस्ती उसके मुंह में दवाई डालते हैं। इसको कहते हैं जबर। कि बच्चा नहीं चाह रहा था दवाई पीना, लेकिन आपने जबरदस्ती इसकी दवाई जो है वो उसके मुंह में डाली, इसको जबर कहते हैं। ठीक है, जबर किसको कहते हैं? कि आप किसी को बाय फोर्स कोई अमल करने पर मजबूर करें जिस अमल पर वो खुद राजी ना हो, जिस अमल को वो खुद ना चाहता हो करना। अब मुझे आप बताएं, जरा अपनी जिंदगी पर गौर व फिक्र करें और बताएं कि क्या आप जो भी अमल करते हैं वो अपने इख्तियार से नहीं करते? क्या कभी ऐसा हो रहा है कि आप ये नहीं चाहते थे और हो गया, आप ये नहीं करना चाह रहे हैं? मिसाल के तौर पर मैं अभी फोन उठाना नहीं चाह रहा और मैं उठा रहा हूं, ऐसा, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन है। यानी ये बात तो बिल्कुल आम माकूल है, आम इंसानी अकल में है कि हर बंदे के पास इख्तियार है। हर बंदा जो कुछ करता है वो अपनी रजामंदी और अपनी चाहत के मुताबिक करता है। मैंने ये किताब उठाई तो मैंने अपनी चाहत के मुताबिक उठाई है, सही है, अपनी फ्री विल है, मेरा इख्तियार है, ऐसा नहीं मुझसे उठवाई गई है, मैंने अपनी चाहत के मुताबिक ही ये किताब उठाई है। ये कोई भी अमल, यानी ये इंसान के जहन में, इंसान की फितरत में है बड़ी मजबूती से कि जो भी वो करता है वो ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाह रहा होता करना और वो फिर भी वो कर रहा होता है, नहीं, बल्कि इंसान के पास इख्तियार है, इंसान के पास इख्तियार है। अब जब इंसान के पास इख्तियार है तो एक और बात नोट करें, इंसान के पास इख्तियार है लेकिन कामिल इख्तियार नहीं है, एब्सोल्यूट फ्री विल नहीं है, एब्सोल्यूट फ्री विल नहीं है, कामिल इख्तियार नहीं है। और जो इंसान के पास इख्तियार और मशियत और इरादा है वो अल्लाह की मशियत और अल्लाह की इजाजत से होता है। अल्लाह की इजाजत, अल्लाह के इरादे, अल्लाह की मशियत, अल्लाह की सल्तनत, अल्लाह की कंट्रोल के तहत इंसान का इख्तियार है। मैंने बाप बेटे वाली मिसाल दी थी पिछली क्लास में, सही है, यानी बेटा जो घर से बाहर निकला वो बाप की साइलेंट अप्रूवल थी, एक तरीके से साइलेंट अप्रूवल थी, इजाजत थी, इसलिए बच्चा बाहर निकला। अगर बाप चाहता तो उसको रोक लेता, तो जब रोक लेता तो वो होता जबर, वो होता जबर कि बेटा जाना चाह रहा था, बाप ने रोक लिया उसको, लेकिन बेटे ने खुद अपने इख्तियार से वो बाहर गया, बाप के मना करने के बावजूद बेटा जो है वो अपने इख्तियार से घर से बाहर गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाप को पता ही नहीं चला, बाप को पता ही नहीं था कि बेटा चला गया, बाप के तहत ही सब कुछ हो रहा था। बाप को पता है कि बेटा कहां जा रहा है, अभी दरवाजा खोल रहा है और जा रहा है, बाप को पता था, लेकिन बाप के पास ये कुदरत थी कि चाहता तो रोक लेता, लेकिन उसने रोका नहीं क्योंकि वो उसको इख्तियार देना चाह रहा था।
اور اللہ تعالیٰ کی مثال جو ہے وہ مخلوق پر تو فٹ نہیں ہو سکتی. البتہ وضاحت کے لیے یہ میں سمجھا رہا ہوں کہ تقدیر سے جبر لازم نہیں آتا, اور انسان کی مشیت جب اللہ کی مشیت کے تحت ہے تو اس سے فری ول ختم نہیں ہو جاتی. صحیح ہے بات. یہ 2 پوائنٹس جو ہیں وہ نقطے سمجھانا چاہ رہا ہوں. یہ 2 نقطے واپس ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ 2 نقطے یہ ہیں کہ جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے وہ ہونا ہے, اس سے جبر لازم نہیں آتا بلکہ انسان کے پاس فری ول ہے. اور انسان کی مشیت, انسان کا ارادہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے, ڈیپینڈنٹ ہے. اس سے انسان کی مشیت, انسان کا ارادہ اللہ کی مشیت کے تابع ہے. ٹھیک ہے, اس سے جو ہے وہ انسان کے پاس, یعنی یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ کی مشیت سے کچھ بھی باہر ہو رہا ہے, یعنی اللہ کے کنٹرول میں نہیں تھا اور بندے نے کر لیا. آخری بات تقدیر کے حوالے سے دیکھیں, تقدیر کا کانسیپٹ جو ہے وہ کوئی ایک آدھ کلاس میں سمجھایا نہیں جا سکتا, اس کے لیے تھوڑی سی اور بھی تفصیل کی ضرورت ہے. لیکن جتنے بھی پوائنٹس سمجھائے ہیں ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے, کچھ لوگوں کو نہ آئے, کچھ لوگوں کو سمجھ میں آئے, کچھ لوگوں کو نہ آئے, کیونکہ یہ تقدیر کا کانسیپٹ تھوڑا سا مشکل ہے. اسی لیے صحابہ کا قول ہے کہ التقدیر سر اللہ, تقدیر جو ہے وہ اللہ کا راز ہے, اس کی حقیقت کو انسان نہیں پہنچ سکتا. اگر لاجیکل آرگیومنٹس لگائے گا تقدیر میں تو وہ گمراہ ہو جائے گا. تو لہٰذا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا تقدیر کے متعلق وہ ہم نے بعین ہی قبول کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی مشیت اصل ہے, بندے کی مشیت تابع ہے, سمعنا واطعنا. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ بندے کے پاس اس کے اعمال میں اس کے پاس اختیار ہے, سمعنا واطعنا. اگر لاجیکل آرگیومنٹس کے ذریعے ہم اس میں بہت زیادہ گھسیں گے, بہت ڈیپتھ اختیار کریں گے, تو پھر یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا کہ تقدیر کے بارے میں غور و خوض اور بہت زیادہ دقت اور باریکیوں میں نہیں جانا, کیونکہ تقدیر کا معاملہ جو ہے وہ اللہ کا راز ہے. تقدیر اللہ کا راز ہے, اور تقدیر کی حقیقت کو انسانی عقل سمجھ نہیں سکتی, کیونکہ انسان کی عقل محدود ہے, اس کا ایک سکوپ ہے, اس کا ایک دائرہ کار ہے. تقدیر کی حقیقت کو جاننا انسان کی عقل کے دائرہ کار سے باہر ہے, انسان کی عقل کے دائرہ کار سے باہر ہے. تو لہذا کمپلیٹلی تقدیر کی حقیقت کو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. وہ یہ سمجھ لے کہ میں تقدیر کو لاجیکلی, ریشنلی, کمپلیٹلی میں اس کو جسٹیفائی کر دوں, ایسا نہیں ہو سکتا. صحیح ہے, یہ ایسے ہی ہے. یہ بحث, یہ مسئلہ, یہ ان مسائل میں سے ہے جہاں پہ انسانی عقل رک جاتی ہے, اور وہاں پہ وہ اگر عقل لگائے گا تو وہ گمراہ ہو جائے گا. اس جیسے مسئلوں میں ایک اور مسئلہ بھی ہے, اگزامپل کے طور پہ آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئے کہ اس میں زیادہ غور و خوض نہیں کرنا چاہیے. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی عز و جل رات کا جب آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پھر پکارتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ من یدعونی فاستجیب لہ, من یسألنی فاعطیہ, من یستغفرنی فاغفر لہ, کہ کون ہے جو مجھ سے سوال کرے تو میں اس کو دوں, کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا کا جواب دوں, کون ہے جو مجھ سے استغفار کرے تو میں اس کو بخش دوں. یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ لاسٹ 1/3 آف نائٹ پر آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے. تب جناب لوگ پھر عقلی اعتراضات اٹھاتے ہیں, اور وہ یہ کہ پوری دنیا میں کہیں رات ہے کہیں دن ہے, اس کا مطلب ہر وقت 1/3 آف نائٹ تو پوری دنیا میں ہے. اگر کراچی میں نہیں ہے تو امریکہ میں نہیں ہے تو یورپ میں کہیں اور ہے, تو یعنی 1/3 آف نائٹ, دس پورشن آف دس نائٹ, یہ جو پورشن ہے پوری دنیا میں ہر وقت ہے. تو اس سے تو یہ
لازم آئے گا یعنی اس کی عقل کہاں جا رہی ہے دیکھیں یہ اس سے تو یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وقت آسمان دنیا پر نزول کار فرما ہے. اب دیکھیں اس میں ہم یہ بات نہیں کریں گے, ہم کہیں گے کہ یہ میٹا فزیکل غیبیات معاملات ہیں, یہ غیبی معاملات ہیں. انسان کا جو عقل کا جو دائرہ کار ہے وہ صرف جو ہے وہ جو دیکھتا ہے اس پر وہ کنکلوژن ڈرائیو کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو وہ کچھ دیکھتا ہے, جو وہ کچھ مشاہدہ کرتا ہے, اس کے مطابق وہ کنکلوژنز اس کی عقل ڈرائیو کرتی ہے. صحیح ہے. مثال کے طور پر جب انسان نے دیکھا کہ سارے کوے کالے ہوتے ہیں, 5 سال 6 سال دیکھا کہ سارے کوے کالے ہوتے ہیں, تو اب اس کی عقل نے یہ لاجیکلی ڈیڈیوس کیا, ڈرائیو کیا کہ کوے ہوتے ہی کالے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس نے جو لمیٹڈ آبزرویشنز جو اس کی ہوئی ہیں اس پر اس نے ایک جنرل کنکلوژن ڈرائیو کیا اپنی لاجک اور عقل کی بنیاد پر. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عقل جو ہے, انسان کی عقل جو کنکلوژنز ڈرائیو کرتی ہے وہ مشاہدات پر مبنی ہوتی ہے, آبزرویشنز پر مبنی ہوتی ہے. اب آ جائیں ذرا غیبیات پر. کیا غیب کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیا ملائکہ کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو یہ غیبیات ہیں. کیا اللہ کے عرش کو کسی نے دیکھا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو کسی نے دیکھا ہے؟ جنت جہنم کو کسی نے دیکھا ہے؟ نہیں. یہ سارے غیبی معاملات ہیں. جب غیبی معاملات کو ہم نے دیکھا ہی نہیں, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا لیس کمثلہ شیء, کہ اللہ جیسا, اللہ کی مثل کوئی نہیں ہے, اللہ جیسا کوئی نہیں ہے. تو جب اللہ کی مثل بھی کوئی نہیں ہے اور ہم نے اللہ کو دیکھا بھی نہیں ہے, تو پھر ہماری عقل کیسے ممکن ہے کہ وہ کنکلوژن ان غیبیات پر ڈرائیو کر لے؟ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی عقل جو کنکلوژنز ڈرائیو کرتی ہے وہ these conclusions are based on observations, limited observations. اور غیبیات چونکہ اس کو آبزرو نہیں کیا کسی نے, لہذا کنکلوڈ بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ کس طرح سے نزول فرماتا ہے, اللہ کی حقیقت کیا ہے, تو جب ہمیں یہ پتا ہوگا تو پھر ہم یہ بات کریں گے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت جو ہے وہ آسمان دنیا پر نزول کرتا ہے. لیکن ہماری عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی, ہماری عقل کا سکوپ ہی نہیں ہے. جب ہماری عقل کا سکوپ نہیں ہے تو لہٰذا ہم نے کیا کرنا ہے؟ توقف, خاموش رہنا ہے. جو قرآن اور حدیث نے بتا دیا اس کو بعین ہی وہ قبول کرنا ہے, وہاں پہ اپنی عقل نہیں دہرانی ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے, اور تقدیر یہ ہے, یہ مراتب ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس اختیار نہیں ہے, بلکہ انسان کے پاس اختیار ہے, لیکن انسان کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے مشیت کے تابع ہے, وہ بھی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ ساری چیزیں بٹس اینڈ پیسز جو تقدیر کی ہیں وہ بعین ہی ایز اٹ از قبول کرنی ہے, بغیر کوئی قیاس یا عقلی آرگیومنٹس لگائے. اگر آپ عقلی آرگیومنٹس لگائیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ مسلمانوں میں جو سب سے پہلے گمراہ ہونے والا فرقہ جو کہ صحابہ کے دور میں ہی آ چکا تھا, اس کا نام قدریہ تھا. قدریہ, ٹھیک ہے. اس سے پہلے اگرچہ خوارج موجود تھے, لیکن قدریہ ان فرقوں میں سے ہے جو کہ صحابہ کے دور میں آ چکے تھے, جس پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے بھی ان پر رد کیا ہے. وہ قدریہ تھے. انہوں نے جو ہے قدریہ وہ فرقہ ہے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے پاس علم نہیں ہے, جو ہم کرتے ہیں ہم اپنے افعال کے خود ہی خالق ہیں, ہم اپنے افعال کے خود ہی خالق ہیں. صحیح ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو علم تب ہوتا ہے جب ہم کرتے ہیں, نعوذ باللہ. تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کامل اور پرفیکٹ نالج کی نفی کرتے ہیں, اور وہ یہی, اس کی بنیاد یہی ہے کہ وہ پھر لاجیکل آرگومنٹس اور عقلی مباحث میں پڑے اور پھر گمراہ ہو گئے. اس کے مقابل جو دوسرا فرقہ ہے تقدیر کے معاملے میں وہ جبریہ ہے. جبریہ, ٹھیک ہے. ایک ہے قدریہ, ایک ہے جبریہ. قدریہ کون ہے؟ جو معتزلہ ہیں. معتزلہ قدریہ ہیں. معتزلہ جن کو ریشنلسٹ یا عقل پرست کہا جاتا ہے, یہ بھی شروع میں ہی ظاہر ہو گئے تھے صحابہ کے بعد. اور تو معتزلہ جو ہے وہ
कदरिया है। जबरिया क्या है? जबरिया वो कहते हैं कि इंसान मजबूर महज है, इंसान मजबूर है वो अमल करने पर जो अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया, यानी वो इंसान से इख्तियार की नफी करते हैं। वो कहते हैं इंसान के पास कोई फ्री विल और इख्तियार नहीं है, ये कहलाते हैं जबरिया। सही है। और जो अहले सुन्ना है, अहले सुन्ना जो सहाबा का जो तरीका है और सलफ का तरीका है, अहमद इब्न हम्बल, बुखारी, तिरमिजी, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, ये अब्दुल्लाह इब्न मुबारक, ये सारे सलफ अहले सुन्ना में आते हैं। और ये जो अहले सुन्ना इनका अकीदा यही है जो मैंने आपके सामने पिछली क्लास और आज की क्लास में रखा है। ठीक। कदरिया के बिलमुकाबिल जो है वो जबरिया है। जबरिया, जबरिया और कदरिया, एक तरफ जबरिया है, एक तरफ कदरिया है, बीच में जो है वो अहले सुन्ना है, उम्मतुन वसत। ये कहते हैं, जबरिया कहते हैं कि इंसान मजबूर महज है, इंसान मजबूर है अमल करने पर, लिहाजा उसको ब्लेम नहीं किया जाएगा। यानी अगर इंसान गुनाह करता है तो चूंकि अल्लाह ताला ने तकदीर में लिखा है इसलिए वो मजबूर है। कदरिया कहते हैं नहीं, इंसान मजबूर नहीं है, बल्कि इंसान के पास मुतलक कामिल इख्तियार है, एब्सोल्यूट फ्री विल। इंसान अपने अफाल का खुद ही खालिक है। जब इंसान कोई भी एक्शन करता है तो उस एक्शन का क्रिएटर इंसान खुद है। और जो अहले सुन्ना है वो ये कहते हैं कि इंसान मजबूर महज नहीं है, इंसान मजबूर महज नहीं, इंसान के पास इख्तियार है, लेकिन उसका इख्तियार लिमिटेड है, उसका इख्तियार अल्लाह के मशियत के ताबे है। जी, अगर कोई सवाल है तो वो अनम्यूट कर ले, अपना हैंड रेज कर ले, उनका सवाल ले लेते हैं। जी, कौन सी एग्जाम्पल? जी जी। हम्म। नहीं, ये रिलेट, मैंने जो एग्जांपल्स दी हैं वो एग्जैक्टली को रिलेट नहीं करती, क्योंकि मैंने अभी बताया कि अल्लाह की तकदीर की हकीकत को कोई नहीं पहुंच सकता। ये एक राज है जो अल्लाह ताला ने हमसे मख्फी रखा है, हम इसका इदराक और इसको नहीं पहुंच सकते। तो लिहाजा जो एग्जाम्पल दी जाती हैं वो इस सूरत में दी जाती हैं कि जब ये कहते हैं लोग कि तकदीर से तो जबर लाजिम आता है, तो मैं ये कह रहा हूं कि दुनियावी मिसाल में जब एक बाप की मशीयत से बच्चा मजबूर नहीं हो जाता तो फिर अल्लाह की तो मिसाल बिल औला है। यानी मखलूक में ये लॉजिकल रिलेशनशिप नहीं है कि बाप की मशीयत से बच्चे का इख्तियार खत्म हो गया तो फिर तुम अल्लाह पर कैसे फिट कर सकते हो। मकसद मिसाल देने का सिर्फ ये होता है कि वजाहत करना एग्जैक्टली अल्लाह ताला की मिसाल अल्लाह ताला पर कोरिलेट नहीं किया जाता। ठीक है, मशीयत कौनी और शरई मैं उसको क्लियर कर देता हूं आखिरी 5 मिनट में। अभी थोड़े और सवालात ले लूं। कदरिया और जबरिया में क्या फर्क है? कदरिया वो होते हैं जो ये कहते हैं कि इंसान अपने अफाल का खालिक खुद है, अल्लाह ताला नहीं है। और जबरिया कहते हैं कि नहीं, इंसान जो है वो मजबूर है अमल करने पर। सवाल है क्या मिड टर्म का पोर्शन भी सिलेबस में इंक्लूडेड है? नहीं, मिड टर्म का पोर्शन सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि आप लोगों ने सेकंड सेमेस्टर में कहां से पढ़ा है? कहां से पढ़ा है सेकंड सेमेस्टर में?
कहां से? पेज नंबर 22। ठीक है, तो पेज नंबर 22 अगर कोई और भी कंफर्म कर दे। पेज नंबर 22, ये कह रहे हैं पेज नंबर 26 है। शिर्क असगर से, ठीक है, पेज नंबर 22 से आपका जो है वो एग्जाम आएगा। ठीक है, इमरान महबूब साहब आप सवाल कीजिए। सर मेरा सवाल की जगह ये बात करना चाह रहा था कि थोड़ा हम लोग अच्छी आवाज करें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं सवाल की जगह ये बात कहना चाह रहा था कि अक्सर हम ये इस पे जो लोग हैं मुसलमान इस पे तकदीर इलाही पे बहस करते हैं, जबकि एक आम अकल से समझ में आती है कि बाज़ औक़ात हम अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, बावजूद इसके कि हम इल्मुल गैब नहीं रखते, उसके बावजूद हम जानते हैं कि फलाना ये काम कर जाएगा, फला ये काम कर जाएगा। यानी हम इतनी थिंकिंग रखते हैं, तो हम ये कैसे अल्लाह के ऊपर अकल लड़ाते हैं कि अल्लाह को इल्म नहीं होगा, इतनी इख्तियार होने के बावजूद, इतनी हकीम होने के बावजूद और इल्मुल गैब होने के बावजूद कि उसको इंसानों के तमाम अमाल का जो होने वाला है, जो मौलिक है तकदीर और मुतलक तकदीर है, उसका इल्म नहीं होगा। ये तो आसान सी बात है कि तकदीर की समझ में आने की। क्लियर है आवाज? हेलो सर, समझ में आ रही है? आपको आवाज आ रही है मेरी? जी, क्वेश्चन रिपीट करें, समराइज करें, समराइज इख्तिसार के साथ क्वेश्चन रिपीट करें। अच्छा, वो साहब चले गए। ठीक है, सैयदा शाहीन आपको अनम्यूट कर रहा हूं जी, सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, वो कुछ कह रही है, आवाज नहीं आ रही, लेकिन यहाँ पे आ रहा है। जी आप बोलिए, सवाल कीजिए। शेख मुझे सिर्फ ये पूछना है आपसे कि अल्लाह ताला ने इंसान को इख्तियार दिया है कि शर और खैर तो उसने ही पैदा किया है बेशक, लेकिन शर को और खैर को इख्तियार करने का जो हक है वो तो अल्लाह ने इंसान को दिया है ना। इंसान को इख्तियार दिया है। जी जी, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि अल्लाह ताला ने शर और खैर का इख्तियार तो अल्लाह ने इंसान को दिया है ना, अशरफुल मखलूकात को। तो फिर ये कहना क्लास में नेक्स्ट 2 क्लासेस क्वेश्चन आंसर ही होंगी, आप यहाँ पे स्पीकर रख दीजिए, ठीक है? अगर अभी है तो आगे रख दें, अभी 15 मिनट है हमारे पास। अच्छा, आप लोगों के पास जो जो सवालात हैं, कुल जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़े हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट और अगली क्लास में हम क्वेश्चन आंसर ही रखेंगे। तो सिलेबस यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो जो भी सवालात होंगे वो आप लिख दीजिएगा, अगर एक आध छोटा मोटा टॉपिक रह गया वो उसको जो है वो हम देख लेंगे। अच्छा जी, किसका सवाल था, कहाँ है वो? जी लाइबा, आप सवाल कीजिए। हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर बिल्कुल। आपने मिड टर्म में जो पढ़ाया था सिलेबस 27 पेज नंबर तक करा था। ये कंफर्म कीजिए कोई। यस सर, 27 तक ही है। जादू के टॉपिक तक सर, जादू के टॉपिक तक पढ़ा दिया था आपने। अच्छा, जादू तक पढ़ा दिया था? जी सर। जादू का क्वेश्चन आया था पेपर में? जी नहीं। नो सर, जादू का नहीं आया था। ठीक है, तो फिर जादू से इंशाल्लाह हम जो है जादू से हम पढ़ेंगे। ठीक है, कोई क्वेश्चन है आपका? सर मेरा क्वेश्चन तो पिछली क्लासेस में मैंने कितना मतलब बार करा है, लेकिन आज तकदीर के ताल्लुक से तो है, लेकिन मेरा क्वेश्चन अलग है। मैंने पहले भी हैंड रेस किया था। मेरा ये है सर, जैसे कि मस्जिद हरम में तरावी 20 रकात पढ़ते हैं, जबकि साबित 8-11 रकात हैं, तो ऐसी क्यों पढ़ी जाती है वहां पर? अच्छा, सवाल है कि भाई वहां पे क्यों पढ़ी जाती हैं जब साबित यहाँ है।
تو یہاں بھی پڑھی جاتی ہیں 20. جب ثابت 11 ہیں تو یہاں بھی کیوں پڑھی جاتی ہیں؟ کیا یہاں والے مسلمان نہیں ہیں؟ جیسے وہاں والے مسلمان ہیں یہاں والے بھی مسلمان ہیں. تو بہرحال وہ نہیں پڑھ رہے. تو اس پہ میں نے آپ کو یہی پہلے بتایا تھا کہ اس پہ میں ان کو بہت زیادہ شدید رد نہیں کروں گا, کیونکہ ایک حدیث سے ثابت ہے کہ 2 رکعت ہے, رات کی نماز 2 رکعت ہے, اور اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لمٹ نہیں لگائی ہے, تو لہٰذا آپ 40 پڑھیں, 100 پڑھیں, 50 پڑھیں. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو میں اس پر سختی نہیں کروں گا, لیکن بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالاولیٰ جو ہے وہ 11 رکعت ہیں, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت ہی پڑھا کرتے تھے. ٹھیک ہے, واضح ہے کچھ سوال جواب؟ جی ٹھیک جی ہے. سر, جزاک اللہ. اور جی وجیہہ آپ سوال کیجیے. السلام علیکم سر. ایک چیز جیسے مجھے جو سمجھ آئی تقدیر کے جو آپ نے بتایا سر, اس کے حوالے سے مطلب میں آپ کو مطلب اپنی انڈرسٹینڈنگ اگر بتا رہی ہوں کہ آپ بتائیں کہ وہ صحیح ہے یا نہیں نا. صحیح ہے. مطلب جیسے آپ ہم آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا, یہ ایمان مفصل شاید ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ ہم قدر پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اب اس کے باقی ساری چیزیں ایسی ہی ہیں جو ہمیں بالکل بھی نہیں پتا, اللہ ملائکہ وغیرہ ہے نا. تو یہ مجھے میں اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ بنانا چاہ رہی ہوں کہ یہ بھی انہی طرح کی چیزوں میں, یہ بھی غیب ہے اور میں اس کے بارے میں نہیں سمجھ سکتی. تو ہاں جتنا آ گیا تو ٹھیک ہے, نہیں آیا تو اللہ کے حوالے. کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ ہاں میں وہی تقدیر کے حوالے سے میں نے وہی بات کہی ہے کہ جتنا آ گیا وہ ٹھیک ہے الحمدللہ. نہیں آ رہا کچھ سمجھ میں تو زیادہ غور و خوض, زیادہ غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ اس پر صرف آمنا و سمعنا و آمنا, ہم نے سنا اور ہم ایمان لائے, بس اتنا کافی ہے. اور دیگر جو بات ہیں کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا, تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا یہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے, اللہ تعالیٰ واحد اکیلا رب ہے, اللہ تعالیٰ واحد الہ ہے, اللہ جو ہے وہ اس کی اسماء و صفات ہیں, یہ سب ایمان جو ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. صحیح ہے. تو ایک اور بات سر. جی سوری سر, ایک اور بات, مجھے کوئی عقیدے کی بک آپ ایسے ریفر کریں گے جیسے کہ ماشاء اللہ سے ہمیں سمجھ تو بہت اچھا ہے الحمدللہ, عقیدے کے ہمارے سارے لیکچرز بہت کارآمد لگے, بہتر لگے. لیکن ایک بات جیسے میں یہ بات اس لیے پوچھ رہی ہوں آپ سے کہ ایک ہوتا ہے نا جیسے دماغ میں بیٹھ جانے والی بات ہوتی ہے نا, تو وہ کبھی انسان ریپیٹ بھی کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اتنا تو نہیں ہوتا ظاہر ہے, ہم نے جتنا بھی سنا ہے. تو کوئی بک آپ ریفر کریں گے جو ہم اپنے پاس رکھا کریں, ایک عقیدے کی بک, یا خرید لیں ایسی کوئی بک؟ صحیح. عقیدے میں جو اردو میں ایک تو کتاب التوحید ہے جو آپ اگلے سال پڑھیں گی. اگلے سال اگر آپ ہوں گی یہاں پہ تو آپ جو ہے وہ کتاب التوحید پڑھیں گی. ٹھیک ہے. تو ایک تو یہ ہے, تو اگر آپ پہلے سے پڑھنا چاہ رہی ہیں تو کتاب التوحید ہے وہ آپ پڑھ لیجئے. کتاب التوحید کی شرح توحید الہ العالمین, ایکسپلینیشن ہے. کتاب التوحید کی ایکسپلینیشن ہے توحید الہ العالمین, وہ اچھی کتاب ہے, اس کو پڑھیے. اسی طرح القول المفید یہ شیخ صالح عثیمین کی ایکسپلینیشن ہے کتاب التوحید پر, یہ انگلش میں بھی موجود ہے. انگلش میں شیخ صالح عثیمین, شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمہ اللہ, ان کی ایکسپلینیشن ہے کتاب التوحید پر, انگلش میں موجود ہے, دارالسلام میں اویلیبل ہے. ٹھیک ہے, یعنی یہ ہوگی تو پھر ہماری کور ہو ہی جائے گی انشاءاللہ. ہاں وہ انشاءاللہ اگلے سال پڑھیں گے اس کو. تو ابھی بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ اساتذہ کے ساتھ ہی عقیدے کو پڑھیں, پھر انشاءاللہ اپنا جو ہے وہ ایک فرم ہو جائے عقیدے میں, پھر آپ اپنا مطالعہ بھی ضرور رکھیں اس پہ. ٹھیک ہے, تھینک یو سر, جزاک اللہ. ٹھیک ہے. اور کوئی سوال ہے؟ جی توقیز فون. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. میرا یہ کوشچن ہے کہ آپ نے اپنی تقدیر کے بارے میں بتایا کہ ہمارا فری ول ہمیں نہیں دیا گیا, انسانوں کو نہیں دیا گیا, تو پھر جو بھی وہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ فکسڈ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ نے جو بھی ان کو بتایا. لیکن اگر کوئی انسان کوئی بھی عمل کر رہا ہے لیکن وہ ڈالتا بھی تو اللہ تعالیٰ ہے دماغ میں, جبھی تو انسان ادھر ادھر جو بھی کرنا چاہتا ہے تو وہ کرتا ہے. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی, کیونکہ ظاہر ہے وہ تو فکسڈ ہے جو بھی ہے, جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے, لیکن جو عمل کر رہا ہے وہ. اور دوسری بات یہ ایک کویشچن اور تھا کہ امت وسط جو ہے وہ کس کو, جیسے اس کو تھوڑا ڈیفائن کر دیں, جیسے عدل کرنے والی ہم لوگ ہیں, یا مطلب یہ تھوڑا سا پلیز ڈیفائن کر دیں. اچھا, پہلا کویشچن میں آپ کا ریپیٹ کر رہا ہوں, کریکٹ کیجیے گا مجھے. پہلا کویشچن یہ ہے آپ کا کہ ارادہ ڈالتا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. ٹھیک ہے, تو پھر
یعنی ہمارے پاس اختیار کیسے ہوا؟ نہیں، ہمارے پاس اختیار ہے. شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے، شیطان بھی وسوسے ڈالتا ہے اور کسی گناہ کو مزین کرتا ہے. تو جب انسان کسی بھی فعل کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے پاس دونوں سائڈ ہوتی ہیں. ایک ہوتے ہیں ملائکہ جو اس کو جو ہے موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور ایک طرف ہوتے ہیں شیطان جو اس کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو ریزسٹ کر رہے ہوتے ہیں. پھر تیسری ایک اور چیز بھی ہوتی ہے انسان کا اپنا نفس جو اس کو ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے. اگر انسان کا نفس جو ہے وہ نفس امارہ بالسوء ہے جو برائیوں کو حکم دیتا ہے، یعنی ہوتا کبھی کبھار ایسا ہے کہ انسان گناہ کر کے اپنے نفس کو ہی خراب کر دیتا ہے، پھر اس کا نفس اتنا شیطان جیسا ہو جاتا ہے، اور پھر جب بھی کوئی وہ نیک عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے دو بڑی ریزسٹنس کھڑی ہو جاتی ہیں، شیطان اور اس کا اپنا نفس. شیطان اور اس کو اپنا نفس، تو اس کو پھر جو ہے وہ زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے کوئی نیک عمل کرنے پر. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ گناہ نہ کیا کریں، اپنے نفس کو خراب نہ کریں. بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ کیا انسان کے اندر جو ارادہ ڈالتا ہے وہ بھی تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. جی ہاں، پیدا جو انسان کے اندر جو ارادہ پیدا ہوتا ہے وہ اللہ ہی کرتا ہے. لیکن جب اللہ پیدا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. فری ول ہے. دیکھیں آپ ایسے سمجھیں کہ اگر ایک انسان کا ہاتھ جو ہے وہ شیک کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، کپ کپا رہا ہے، صحیح ہے، یعنی اگر انسان بڑی عمر میں ہے تو اس کا ہاتھ یہ کپ کپا رہا ہے، کیا یہ اس کے اختیار میں ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایک انسان اس چیز میں فرق کر سکتا ہے کہ یہ جو ہے یہ ہاتھ کا شیک ہونا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اگر میں نے یہ فون اٹھایا تو یہ میرے اختیار میں ہے. انسان کا ذہن، انسان کا دل، انسان کی عقل، ان دونوں انسان کے فعل میں فرق کر سکتی ہیں. تو انسان یہ دونوں جو ہے وہ انسان سے ہی ہو رہا ہے نا، یہ فعل یہ ایکشن دونوں انسان سے ہی ہو رہا ہے. ایک جو ہے وہ ہل رہا ہے، یا کوئی بیماری آ گئی کسی پر، اگر کوئی بیماری آتی ہے تو اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس میں انسان کا اختیار نہیں ہوتا. اسی لیے میں نے فرمایا انسان کا اختیار ایک تو بہت لمیٹڈ ہے، اور پلس جو لمیٹڈ ہے وہ بھی اللہ کی مشیت کی تابع ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انسان کے پاس فری ول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو انسان چونکہ دونوں طرح کے ایکشن میں، یعنی ایک ہاتھ کا شیک ہونا اس ایکشن میں اور اپنے اختیار سے جو وہ کوئی بھی چیز اٹھاتا ہے، ان دونوں ایکشن میں فرق کرتا ہے. اور وہ فرق کرنے والی وہ ڈیفرینشیٹنگ فیکٹر کیا ہے کہ ایک میں انسان کا اپنا اختیار اور اپنی چاہت ہوتی ہے، اور دوسرے میں انسان کی اپنی چاہت اور اختیار نہیں ہوتا. تو کیا اسی وجہ سے جنت اور جہنم میں جا سکتے ہیں لوگ اپنے اس اختیار کی وجہ سے؟ جی، اسی اختیار کے مطابق تو سزا و جزا ہے، ثواب اور سزا اسی اختیار کے اوپر ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سے کل کو یہ نہیں پوچھے گا کہ آپ کا ہاتھ شیک کیوں کر رہا تھا بڑھاپے میں، یا آپ بیمار کیوں ہو گئے تھے، یہ تو نہیں پوچھے گا اللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ ضرور جو ہم لوگ کرتے ہیں، جو اتنے اعمال کر رہے ہیں ہم لوگ، جی جو بھی انسان کر رہا ہے، تو اس کا پھر کیا اعمال کا اتنا پھر کیا جو اعمال کرے اس کے پاس اس پہ اختیار ہے، اس پہ انسان کے پاس اختیار ہے. یعنی جب آپ کوئی عمل کر رہی ہوتی ہیں تو کیا آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے یہ خود بخود ہاتھ اٹھ رہا ہے اور میں خود یہ پتہ نہیں خود بخود جا رہا ہے؟ ایسا ہو رہا ہوتا ہے؟ نہیں، اس طرح فیلنگ کیا آ رہی ہوتی ہے جب آپ کوئی بھی چیز اٹھاتی ہیں؟ کیا فیلنگ آتی ہے آپ کے پاس؟ مطلب جو ارادہ کرنا چاہ رہا ہوتا ہے انسان کرنا جو آپ کرنا، تو یہی تو اس کی کو کہتے ہیں اختیار، اسی کو اختیار کہتے ہیں، یہی ہے اختیار. ٹھیک ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور امت وسط کے بارے میں بتا دیے، میں نے آپ سے بالفرض میں نے پھر آخر میں ایک نوٹ بھی دیا آپ کو، اگر یہ بہت سے لوگوں کو نہیں سمجھ میں بھی آتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو پھر آپ نے ایمان بالغیب رکھنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہمارے پاس اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ اللہ کی ہی مشیت سے سب کچھ نافذ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ عادل ہے، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا. تو آپ نے پھر جو ہے یہ ایمان ضروری ہے، آپ نے یہ رکھنا ہے. اور ہم جو ہے میں نے یہی اسی لیے بتایا کہ اس کی حقیقت کو ہم نہیں پہنچ سکتے، اس کی لاجیکل آپ آرگیومنٹیشن میں جائیں گی تو پھر یہ اس کا کوئی دروازہ نہیں ہے جس کو آپ بند کر سکیں. سر امت وسط کے بارے میں بتا دیں پلیز. کہ امت وسط یعنی بیلنسڈ the middle path, balanced path. یہ وہ ہے کہ نہ اس میں ایگزیجریشن ہوتی ہے، نہ اس میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے، نہ اس میں افراد ہوتا ہے، نہ اس میں تفرید ہوتی ہے، بلکہ یہ وہ ایک مڈل پاتھ ہے کہ جو ایک مڈل بیلنس وے ہے اس پر چلتی ہے. یعنی اگر مثال کے طور پر
خوارج کہتے ہیں کہ انسان جب گناہ کبیرہ کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. ایک سائڈ پہ یہ ایگزیجریشن ہے. دوسری سائڈ پہ مرجئہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انسان جب کوئی بھی گناہ کرتا ہے یا کوئی بھی گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان کم نہیں ہوتا, اس کا ایمان برابر رہتا ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریمز ہیں, یعنی ایک طرف خوارج ہیں جو کہ سب کو کافر کہہ دیتے ہیں, اور ایک طرف مرجئہ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ سب کے سب پکے تھکے مومن ہیں, چاہے وہ شرابی ہو, چاہے وہ جیسے بھی گناہ کرتا ہو, وہ پکا مومن ہے, یعنی اس کے اور سب سے افضل ترین صحابی کے ایمان میں کوئی فرق نہیں ہے. یعنی دو ایکسٹریمز ہیں. تو اہل سنہ کہتے ہیں نہیں, اہل سنہ ایک مڈل وے اڈاپٹ کرتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ انسان گناہ کبیرہ کے کرنے سے کافر نہیں ہوتا, اور نہ ہی انسان گناہ کرنے سے اس کا ایمان برقرار رہتا ہے, بلکہ اس کا ایمان کم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا اہل سنہ کہتے ہیں کہ وہ انسان اپنے ایمان کی وجہ سے مومن ہے اور اپنے گناہ کی وجہ سے فاسق ہے, نہ دار اسلام سے خارج ہے, نہ پکا مومن ہے, بلکہ ایک مڈل پاتھ ہے. اس کو کہتے ہیں مڈل پاتھ. ٹھیک ہے سر, ایک لاسٹ کوسچن ہے پلیز, ایک لاسٹ کوسچن ہے. یہ جو 40 پر آپ نے بتایا تھا کہ 120 صفحے ہوں گی جس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے تقریباً 60 صفحے ہوں گی, باقی 40 دوسرے انبیاء کی ہوں گی. تو جو اہل کتاب ہیں ان کی 40 ہوں گی یا پھر تمام انبیاء کی 40 ہوں گی؟ جو دیگر جتنی بھی پوری انسانیت ہے اس میں, سوری, جو جتنے بھی جو مسلمان ہیں سابقہ امت میں سے, ان کی جو ہے وہ 40 صفحے ہوں گی, باقی جو ہے وہ 80 صفحے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, مطلب جتنے بھی انبیاء ابھی تک گزر چکے ہیں ان سب کی 40. جی جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ آپ کا, جزاک اللہ. ایک سوال ہے کہ تقدیر پر ایمان لانا ہے. ایمان means believe it. ہاں صحیح ہے, ایمان means believe it, but it doesn't mean blindly believe it. کیونکہ ایمان جو ہے, ایمان یہ ایک غلط نظریہ ہے کہ یہ ایک لیپ, بلائنڈ لیپ ہے, یعنی ایک فیتھ جو ہے, ایمان جو ہے وہ بلائنڈ لیپ ہے. نہیں, یہ نہیں ہے, بلکہ ایمان ایک نور اور ایک ریشنالٹی کے بیسس پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایمان کے پیچھے ایک نور ہوتا ہے, ایک کلیئرٹی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک کوئی ڈوگما ہے اور اس پر بس آپ, یہ ایک میتھ ہے اور آپ نے اس کو ایسے ایمان لانا ہے. نہیں, یہ میتھ والا ایمان نہیں چلے گا, بلکہ ایمان جو ہوگا وہ بصیرت پر ہوگا. ٹھیک ہے, تو بصیرت پر ایمان یہ ہونا چاہیے ایمان. لیکن میں نے یہ بتایا کہ عقل بھی اس چیز کو مانتی ہے کہ عقل کا سکوپ ہے. عقل ہی اس چیز, یعنی یہ ریشنل ہے, یہ ایسی سوچ رکھنا یہ ریشنل ہے کہ عقل کا سکوپ ہے. تو عقل کا سکوپ سے کوئی چیز باہر ہے تو یہ ریشنل ہے, یہ بالکل صحیح طریقہ ہے, یہ بالکل عقلی ہے, بالکل ریشنلی جسٹیفائبل ہے کہ عقل سے جو چیز عقل کے سکوپ سے باہر ہے اس میں عقل کو دوڑانا نہیں چاہیے. یہ بالکل ریشنلی جسٹیفائبل ہے. میں اس کو یا تو یہ نہیں کہہ رہا کہ بلائنڈلی جو ہے وہ آپ ایک لیپ ماریں اور اس پر ایمان رکھیں, نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ یہ تو عقل کا ہی تقاضا ہے. عقل کا ہی تقاضا ہے نا کہ آنکھوں کی ایک رینج ہے, اسی طرح کانوں کی سننے کی ایک فریکوینسی ہے, اس سے اوپر فریکوینسی ہوگی تو آپ نہیں سن سکیں گے. یہ ریشنلی جسٹیفائبل ہے. اسی طرح عقل کا ایک سکوپ ہے, اس کی بھی ایک فریکوینسی ہے. تو لہذا جو عقل بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جو عقل میں نہیں آئے گی اس پر عقل نہیں دوڑائی جا سکتی. اور عقل نے ہی ہمیں یہ بتایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ نے کہا ہے وہ برحق ہے, لہٰذا وہ اگرچہ ہمارے سکوپ میں, عقل کے سکوپ میں نہیں آئے گا, لیکن اس پہ ہم نے ایمان لانا ہے کیونکہ ہم نے عقل سے ہی, ریشنلی ہی اسلام پر ایمان لائے. سوال ہے کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں اس میں اللہ کی مشیت ہوتی ہے. جی ہاں, میں نے آپ کو یہی بتایا کہ جو انسان, ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ اللہ کی نافرمانی کرنا چاہ رہا ہے اور کر لیتا ہے
اور اللہ کا کوئی کنٹرول نہیں ہوتا. اللہ کی اجازت کے بغیر وہ نافرمانی کر لیتا ہے, ایسا نہیں ہو سکتا, بلکہ اللہ کی مشیت, اللہ کے کنٹرول, اللہ کی سلطنت کے تحت ہی انسان نافرمانی کرتا ہے, اللہ کی اجازت سے ہی ہوتی ہے, اگرچہ اللہ تعالیٰ اس پر راضی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب سوال جو ہے وہ آپ کے نیکسٹ پیریڈ ہے, ٹائم ختم ہو گیا, نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ آپ سوالات لکھ لیجئے گا, جو بھی کچھ ہوں گے پوری کتاب سے ہم کو پورا جو پوری کلاس ہے وہ اس پہ ہی رکھیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت